حالات پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی تک اطمینان بخش نہیں ہے، اس پہ اور کام کی ضرورت ہے۔ راستے کا بگاڑ ہے، آستے آستے جائے گا، برداشت کریں۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ۔ معمولی سے بارش سے شہر کا نظام مفلوج، بات ہوگی کراچی کی اور اس کے بعد پیناما لیکس۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ کراچی میں 2 روزہ بارش نے شہر کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کراچی کے ادارے شہر کا نظام درست کرنے میں ناکام ہو گئے۔ وزیر اعظم کے بیان پر استثناء کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آ گیا۔ وزیر اعظم کے استثناء کو عمران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن قرار دے دیا۔ یو ٹرن یہ ہوتی ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہتے ہیں کہ میں کوئی پریویلیج نہیں لوں گا۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں استثناء کی کوئی درخواست نہیں دی، مصدق ملک کا بیان۔ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی استثناء نہیں مانگا۔ پاناما کیس کس رخ پر جا رہا ہے، پوچھیں گے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اسد عمر سے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی سے اور ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ کراچی میں 2 روز قبل ہونے والی بارش نے شہر کا سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ ابھی تک شہر کے کئی حصوں میں پانی کھڑا ہے۔ پہلے ہی شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے تھے۔ بہت سارے مسائل، پانی کے مسائل، دیگر مسائل جو شہریوں کو برداشت کرنے پڑے تھے، مگر تھوڑی سی بارش، معمولی بارش کے بعد صورتحال اس قدر ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ یہ ناقابل یقین اس لیے ہے کیونکہ کراچی بہرحال ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، پاکستان کی بڑی مہذب سٹی ہے۔ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہماری ماڈرن ترین شہروں میں سے یہ ایک شہر ہے۔ بجلی کی فراہمی بھی تعطل کا شکار ہو گئی۔ جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور گھروں میں پانی بھرنے سے چھوٹے چھوٹے تالاب بن گئے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس وقت بے بسی کی تصویر بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کا ہم بار بار کہہ چکے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے اس میں کئی بار گفتگو ہو چکی ہے، مگر ابھی تک نہ بلدیاتی نظام کی مضبوطی نظر آ رہی ہے، نہ ہی کسی کی رسپانسبلٹی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میئر بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ کیا کہا وسیم اختر نے؟ لیٹس لسن ٹو ہم رائٹ ناؤ۔ ہم آج صبح سے نکلے ہیں تو مختلف سڑکوں پہ پانی جمع ہے۔ اسٹیڈیم کے سامنے جمع ہے، بیت المکرم کے سامنے جمع ہے، شارع فیصل پہ کچھ سپاٹس ہیں وہاں جمع ہے۔ دیکھیں ہوتا ہے، عرصے کا بگاڑ ہے، آستے آستے جائے گا، برداشت کریں، کیونکہ 8 سالوں میں سب افسران گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر باہر نکلے ہوئے ہوتے تو انفراسٹرکچر ایسا ہوتا کہ یہ پانی آپ کو نظر نہیں آتا، سڑکوں پہ نالوں میں ہوتا یہ پانی، کسی کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کراچی کے شہریوں سے بار بار شہر کا نظام درست کرنے کے وعدے تو کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے لیے ابھی تک کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے۔ کراچی کے شہری صورتحال سے نہایت پریشان ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے جو صورتحال دیکھی اس بارش سے، وہ صرف ٹائم بائنگ ایکسرسائز لگتی ہے۔ یہ ان رسپانسبل افراد کو بھی پتا ہے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو سسٹم ہے، کیونکہ دور رس آپ نے سلوشن نکالا ہی نہیں، سو اس لیے اگر آپ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے شہر صاف کرنے کی ایکسرسائز شروع کر دیں یا کبھی پانی کی نکاسی کی ایکسرسائز شروع کر دیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ہی مضبوط نہیں ہوا۔ شہری کتنے پریشان ہیں؟ لیٹس لسن ٹو دیم۔ بارش کے بعد سڑکوں کے بھائی پانی بھرا پڑا۔ آج صبح ہم آ رہے تھے، اتنا پانی بھرا ہوا تھا کہ گاڑی نکالنا بڑی مشکل ہو گئی ہمارے کو۔ پانی میں سے چل کر آ رہے ہیں ہم، جو ہے نا کوئی نکاسی نہیں ہے اس کی، کوئی پانی نہیں جا رہا نالوں میں، کہیں بالکل پانی بھرا پڑا ہے روڈوں پہ۔ لائٹ کی تو صورتحال یہ ہے کہ بھائی 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، 15 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، اور بل آتا 22,000 23,000 18,000۔ غریب آدمی کیسے بھرے گا وہ؟ جب سے بارش سٹارٹ ہوئی ابھی تک تو وہی پانی پڑا ہوا ہے۔ پانی ابھی تک کہیں گیا ہی نہیں، نہ کسی نے کچھ کام کرایا، بس روڈ ابھی تک بھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو پریشانی کا بہت سامنا ہے۔ کل جو بارش کا دن تھا اس دن تو 7 گھنٹے تک لائٹ نہیں تھی ہمارے علاقے میں۔ سر جب گھر سے میں یہاں تک آیا شوق تک کہ اتنا پانی تھا، اتنا پانی جیسے ہم سمندر میں آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ حکومت سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ روڈوں پہ جو ہے نا آپ
खुदारा जो है ना कुछ नजर मारें. ये हमारा कराची का मेन रोड है शारा फैसल. आप उधर चले जाएं, उधर भी तकरीबन घुटने के बल पानी खड़ा हुआ है. बारिश के अंदर लाइट गई है और जारी आ रही है लाइट. लोगों की परेशानी. सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आई स्टार्ट विद यू. क्या फ़ायदा सर, आपके मेयर भी हैं आपकी जमात के, क्या फ़ायदा आपको मैंडेट मिलने का जब इतनी मामूली सी बारिश से लोग इस कदर परेशान नजर आए एक इतने बड़े शहर में? बहुत शुक्रिया फरिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें फरिया, ये तो अब सूबाई हुकूमत से और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से ये सवाल किया जाए, वफाकी हुकूमत से सवाल किया जाए. बिल्कुल इस शहर के अवाम ने हमें मैंडेट दिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर को, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, काउंसिलर को मुंतखब किया. लेकिन शूमई किस्मत ऐसी है, या इसे आयरनी ऑफ द फेट कहें, या अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमत ने ऐसी अमेंडमेंट्स की लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कि कचरा उठाने का इख्तियार भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम पे अपने पास ले लिया. अब जब अख्तियारात ही नहीं होंगे, जब वसाइल ही नहीं होंगे, जब फंड नहीं होंगे, तो मेयर सिर्फ यही कर सकता है कि आवाम के दरमियान रहे, जो भी उसके महदूद वसाइल हैं, जो उसकी सुनता है अफसर, उसको साथ लेके या तो बारिश का पानी साफ़ करवा दे या नाला साफ़ करवा दे, और आवाम के दरमियान जो है रह के उनका दुख दर्द बांट दे. फिलहाल तो मेयर वसीम अख्तर भाई और जो चेयरमैन वो यही कर रहे हैं. शो में किस्मत कह रहे हैं सर, तो फिर छोड़ दें इन पोजीशंस को. फायदा ही क्या जब आप लोगों को मदद ही ना कर सकें? ये तो डायरेक्टली, ये तो काम ही बल्दिया का होना चाहिए था, ये तो मसला ही आपकी जमात का होना चाहिए था. बिल्कुल फरिया, देखें ये काम ही लोकल गवर्नमेंट का, और इंटरनेशनल फिनोमिना भी यही है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो लोकल पुलिसिंग का निज़ाम है और लोकल म्यूनसिपलिटी का निज़ाम है वो मेयर के अंडर में आता है. लेकिन इस शहर कराची में और इस सूबाई सिंध में ख़ास करके वो अख्तियारात जो मेयर कराची को म्यूनसिपलिटी के अख्तियारात हैं, वो जो है वो सूबाई हुकूमत अपने पास ले ली, और सूबाई हुकूमत का कोई बंदा नज़र नहीं आया हमें, ना वो कराची शहर के शहरियों के मसाइल हल करने को तैयार हैं. इतनी सी बारिश ने जो है शहर की कली छोड़ दी, और आपने कहा छोड़ दें. हम क्यों छोड़ दें? हाँ, हम जो है अपना हक लेना नहीं छोड़ेंगे, अपना हक मांगना नहीं छोड़ेंगे. इस शहर के कराची का लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, उनके राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे, और हम बहुत जल्दी कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि आर्टिकल 140A के तहत वो तमाम इख्तियारात जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के पास होते हैं वो उन्हें दिलाए जाएं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए, बल्दियाती इलेक्शन कराए. ये अच्छी बात है अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं. दिस इज न्यूज़ एक्चुअली. असद उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. कराची हुआ क्या जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है? ये एक मामला तो नहीं है, पहले भी पता था कि अगर बारिश होगी तो कराची में ऐसे ही होगा. सो एग्जैक्टली मसला क्या है? जी, मैं वही कहने वाला था कि इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं. एक तो जाहिर है ये है कि मुकामी हुकूमत का निज़ाम जो है वो बाइख्तियार नहीं है, और उसके पास वो वसाइल नहीं है जो होने चाहिए. जो पूरे पाकिस्तान की कहानी है सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, वो वाहिद जगह सूबा है जहाँ पे कोई इख्तियार दिया गया है, कोई वसाइल दिए गए हैं, कोई तरक्याती बजट है उनके पास, तो वो बिल्कुल जायज़ बात है. और जब तक आप बाइख्तियार मुकामी हुकूमतें नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल ही नहीं है. ये बात तो फारूक सत्तार भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वाला निज़ाम हमें दे दें. बिल्कुल ऐसे ही है. तो इस बात के ऊपर तो मेरा मुकम्मल इत्तेफाक है. जो MQM कह रही है और जो उनकी शिकायत है उससे मुकम्मल इत्तेफाक है. और ये एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए मैं किसी भी सियासी पार्टी के साथ खड़ा भी होने के लिए तैयार हूँ. शहरियों का हक दिलवाने के लिए उनको वाकई में बाख्तियार किया जाए. क्योंकि जब हम कोर्ट जाएंगे तो आप क्योंकि हम बाख्तियार जब कह रहे हैं ना मुकामी हुकूमत को, हम असल में ये कह रहे हैं कि आवाम को बाख्तियार करना ना, तो इसमें तो कोई शक नहीं. लेकिन ये पीपल्स पार्टी और MQM जो है ये तो बराह रास्त जो है हुकूमत का हिस्सा रहे हैं. पीपल्स पार्टी ज़्यादा अरसा, लेकिन MQM भी 10 साल मुतवातर सूबाई हुकूमत के अंदर भी शराकतदार थी और वफाकी हुकूमत के अंदर भी शराकतदार थी. 5 साल पहले मुशर्रफ साहब के और 5 साल उसके बाद पीपल्स पार्टी के, आखिरी चंद महीने छोड़ के. तो ये तमाम मसाइल जो हैं, ये मसाइल जैसे आपने कहा, बारिश तो जब भी होती है तो हमेशा में ये देखने को मिलता है, तो ये कोई नई दफ़ा तो नहीं हो रही. ये जो आपने वहाँ पर चाइना कटिंग की है, जहाँ जो बरसाती नाले थे उनके ऊपर मकानात बना दिए गए हैं, जो सीवरेज का सिस्टम जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो सब असरात जब भी बारिश होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी MQM की कोalition गवर्नमेंट हो, वो अकेले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, मसाइल जो है हमें वो एक ही नजर आते हैं वहां पर. सो संजीदगी नहीं थी. हम एक वक्फे की तरफ जाने दें. I'll come to you, Senator Nihal Hashmi, but after a break, keep watching Tonight with Fariha.
اینڈ ویلکم بیک. کراچی شہر کے مسائل. سینیٹر صاحب, ایک تو آپ شارٹ لسٹڈ بھی ہیں فار بینگ دا نیکسٹ گورنر. اسی صوبے میں یہ شہر ہے جس کے صورتحال یہ ہے اور آپ اس شہر کے ہی ہیں, تو بتائیں پانی کا نظام بھی نہیں ٹھیک کر سکتے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کو معلوم ہے, یہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو معلوم ہے, اور کسی کو نہیں معلوم کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. میں نے کہا شارٹ لسٹ میں. نمبر 2, جو کراچی کے حوالے سے بات کی, میں اسد بھائی کی بات سن رہا تھا, میں اتفاق کرتا ہوں. سب سے بڑا المیہ آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. کل بھی میں دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا تھا, دس از ناٹ دا ڈیوٹی آف دا چیف منسٹر اور دا میئر دیٹ از واکنگ آن دا اسٹریٹس. یہ تو پھر آپ میڈیا پبلسٹی کر رہے ہیں. ویئر از یور انسپیکٹر, ویئر از یور ڈائریکٹر, ویئر از آل دوز پرسنز جن کو آپ نے امپلائی کیا ہے. 18 ہزار لوگ ملازمت کر رہے ہیں. کے ایم سی میں کوئی 18,000 لوگ ہیں, اسی طرح واٹر سیوریج بورڈ میں لوگ ہیں, اسی طرح کنٹینمنٹ بورڈ میں لوگ ہیں. ان میں سے 1,000 آدمی بھی پانی پہ آ جاتا ہے. یا پھر جو آپ مینٹیننس کے لیے بجٹ لے رہے ہوتے ہیں گاڑی کے لیے اور اس کی اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور پیٹرول کے لیے, وہ کہاں گیا سارا کچھ. اور اس سے بھی بڑھ کے ایک اور قدم آگے کہ جب پتا تھا سندھ گورنمنٹ کو کہ بارش ہونے والی, اس کے باوجود آپ نے یونیورسٹی روڈ کو کھود دیا, بیشتر روڈوں کو آپ نے کھود دیا. اور کام کی رفتار یہ ہے, جو کام پنجاب میں یا کسی اور جگہ پہ 3 مہینے میں ختم ہوتا ہے, وہ کراچی میں 3 سال پہ جا کے ختم ہوتا ہے. آپ کل اب اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا بھی شہر ہے. اس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, آپ ہی تھے اس میں, ہم نے واٹر ایشو پہ بھی کیا تھا. بٹ یہ ایشوز نئے نہیں ہیں, یہ چل رہے ہیں. ایک چیز میں مانتا ہوں, پوری دنیا میں نیو یارک میں ہو یا واشنگٹن میں ہو, اگر ایکسٹراڈنری رین ہو جائے یا سائیکلون ہو جائے تو ٹھیک ہے, کیپیسٹی نہیں ہوتی سیوک باڈیز کی سنبھالے. مگر ہماری یہ وہ مسئلہ نہیں ہے, ہماری یہ مسئلہ یہ نیگلیجنس کا, کرمنل نیگلیجنس ہے. اور اب دیکھیے صوبائی حکومت کی یا لوکل حکومت کی, دیکھیں 2 وجہ سے پروونشل گورنمنٹ. ایک یہ وجہ ہے کہ انہوں نے امپاور نہیں کیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو. کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, ہر جگہ کرنا چاہیے. پوری دنیا میں آپ مثال دیتے ہیں, نیو یارک کا آپ مثال دیتے ہیں, لندن کا, ہر جگہ کرنا چاہیے. کہیں پر بھی ہم نے یہ امپاور نہیں کیا. کنجوسی کرے, انہوں نے بھی کنجوسی کیا, امپاور نہیں کیا انہوں نے. اگر آپ میگا سٹی ہے جسے آپ اپلفٹ کرنا چاہیے, یہاں پہ بزنس آپ لا رہے ہیں, آپ جائیں جا کے پورٹ قاسم میں جا کے دیکھیں, پورٹ قاسم میں کیا حال, اس روڈ کا حال کیا ہوا ہے. اچھا, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, پھر ایکسیڈنٹس کے خطرے ہوتے ہیں. اور جب یہ پانی کے نکاسی کا نظام نہ ہو, اور آپ دیکھ لیجیے گا, اگر فرض کریں لیٹس امیجن آپ بن جاتے ہیں گورنر, تو آپ لکھیں گے چیف منسٹر کو کہ آپ کم سے کم پاور ڈسٹریبیوشن ٹھیک کریں. دیکھیے ایز اے کراچی کا شہری میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو اپنے دفتر میں بیٹھنا چاہیے. جو ذمہ دار سیکرٹری ہے, جو ذمہ دار منسٹر ہے, جو ڈائریکٹر ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, انسپیکٹر ہے, یا جتنے بھی گراؤنڈ کے لوگ ہیں, آئیدر فائر دیم اور پنش دیم, کہ وہ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں. میں نے کہا پاور ڈسٹریبیوشن پہ آپ زور دیں گے, آپ انہیں ریکمینڈ کریں گے کہ آپ لوکل باڈیز کو پاور کر دیں. بلیو کرتا ہوں کہ جو آئین اور قانون میں جس کو جو اختیار دیا گیا ہے, اپنے اختیار کو بڑی ایمانداری سے استعمال کرنا چاہیے. امپاور کرنا چاہیے لوکل باڈی کو, نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ کرنا چاہیے. مجاہد بلوچ صاحب, ان دی اینڈ, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے ٹاپک پر جائیں, اس کا سلوشن کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کورٹ میں چلے جائیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر بیچ میں پھر بارش ہو گئی, دیکھیں ہم تو اپنی جگہ موجود ہیں, ہمارا سسٹم ہماری اپنی جگہ موجود ہے, اور ہم جتنے محدود وسائل اس میں کام کر رہے ہیں. اور اسد عمر صاحب کا بھی شکریہ اور نیال ہاشمی صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ اس ایشو پہ سپورٹ کر رہے ہیں. بلکہ ہم تو کہہ بھی چکے ہیں کہ کے پی کے میں جو اختیارات دیے گئے لوکل گورنمنٹ میں وہی دے دیں تو کام چل جائے گا اور عوام کی خدمت ہو جائے گی. لیکن اسد عمر صاحب نے ایک دوسرا حصہ بھی کہا تھا, وہ بھی سنا ہوگا آپ نے اپنی گفتگو میں, سپریم کورٹ کا. میں نے سنا, میں اس پہ آ رہا ہوں, بالکل آ رہا ہوں. دیکھیں وہ پولیٹیکل آدمی جب تک کوئی تنقیدی بات نہیں کرے گا دوسری سیاسی جماعت پہ, تو شاید وہ اس کا پولیٹیکل رنگ نہیں آتا اس کے اندر. بات صرف اتنی سی ہے, ادر باقی میں بات نہیں کرتا, لیکن وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے کراچی میں وسیم اختر بھائی کے ساتھ ہر پریس کانفرنس میں بیٹھی ہے, ان کے ناظمین, ان کے چیئرمین بیٹھے ہیں, اور بالکل وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور شاید عمران خان صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی ہے. بہرحال تو یہ معاملہ جو ہے صوبائی حکومت کو چاہیے, پیپلز پارٹی کی نیک نامی ہو جائے گی, اس میں اس کی صوبائی حکومت کی نیک نامی ہو جائے گی. اگر وہ کچرا اٹھانے کا اختیار ہو گیا, میونسپلٹی کے اختیارات ہو گئے, فنڈ ہو گئے, وہ اگر دے دیتے میئر کراچی کو اور چیئرمین کو دے دیتے تو شہر کراچی صاف ہو جائے گا.
آج فریہ جو شہر کراچی عمر صاحب سے بھی یہی سوال کروں گی سر یہی سوال مجھے اسد عمر صاحب سے بھی کرنے دیں, کیا یہ سلوشن ہے؟ پاور ڈسٹریبیوشن آپ ٹھیک کرتے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں مسئلہ صرف ڈیولوشن سے تو نہیں ہوگا, لیکن ڈیولوشن کے بغیر مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلا قدم ہے نا. دیکھیں آپ جتنا جو گیپ ہے, جتنا فاصلہ جو ہے وہ ووٹر میں اور اس شخص نے جس کو اس نے منتخب کیا ہے, جس نے اس کے مقامی مسئلے حل کرانے ہیں, جتنا وہ فاصلہ کم کریں گے اتنی اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جائے گی, اتنی زیادہ اس کے مواقع پیدا ہوں گے کہ اس کے مسائل حل ہو سکیں. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. پاکستان میں ہم نے یہ شو کیس پروجیکٹس کی بہت بات سنی ہے. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب سارا اختیار جو ہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس, ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہے, تو وہ ایسی بڑی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو شایان شان ہو. جب یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس اختیار ہوگا نا, تو اس نے گلی صاف کرانی ہے, اس نے اپنے مقامی مسائل کو حل کرنا ہے. اور یہی جو بات ہے یہ 140 دفعہ کے آرٹیکل کے اندر, آئین کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. ہمارے خیال میں یہ صاف صاف خلاف ورزی ہوتی ہے آئین کی, اور خاص طور پہ جب آپ بڑے شہروں کے اوپر آ جائیں. جیسے کراچی تو ظاہر ہے سب سے بڑا شہر ہے. کراچی جیسا شہر اور اس کی جو مقامی حکومت ہو وہ بالکل بے اختیار ہو. مجھے دنیا میں کوئی ایک شہر کا اگر بتا دیں آپ کہ وہاں پہ کامیاب ماڈل چلتا ہو تو ٹھیک ہے, ہم اس کو فالو کر لیں گے. اگر تمام دنیا میں بڑے بڑے جو شہر ہیں اس کے اندر امپاورڈ مقامی حکومتیں ہیں, تو پھر جو ساری دنیا نے کر لیا اور کامیاب ہو گئے, تو ہمیں اس میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی پیپلز پارٹی کا کراچی میں سٹیک کیا ہے؟ ان کا تو کوئی سٹیک ہے ہی کوئی نہیں. بھائی آپ انٹیریئر سندھ کے اندر جو اگر آپ نہیں امپاور کرنا چاہتے, وہ ظاہر ہے زیادتی ہے, ظلم ہے سندھیوں کے ساتھ بھی. جو رورل سندھی ہیں تو سب کراچی والے بھی سندھی ہیں, شہری سندھی ہیں, لیکن وہ وہاں پہ کر لیں. کم سے کم کراچی کو تو خدا کا واسطہ امپاور ہونے دیں. آپ کو پولیٹیکل انٹرسٹ تو ہے کوئی نہیں کراچی کے اندر. ڈیموکریسی کرپلڈ ہے جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے لوکل باڈیز کو. ایک جو مت ہے نا کہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر سڑکیں بنائیں گے, سیوریج ٹھیک کریں گے, یہ مجبوری میں نکلی. نہیں مجبوری, آپ امپاور کریں, یہ مت چھوڑیں. ہمارا کام نہیں ہے سڑکوں پہ. دیکھیے دنیا آگے کی طرف جا رہی. ہم اور یہ ٹھیک انہوں نے بات کی کہ جو رولر بیک گراؤنڈ سے جب لوگ آتے ہیں تو میگا سٹیز کو بھی رولر بیک گراؤنڈ سے وہ جو ایم این اے ایم پی اور سینیٹرز ہیں وہ حل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوکل باڈیز کا کام ہے پوری دنیا میں. تو ان کو چاہیے کہ ٹوٹل جو فنڈ ہے, جو ریسورسز ہے, جو پاور ہے, وہ رولر آپ حیدرآباد کو بھی دیں, نواب شاہ کو بھی دیں, سانگڑ کو بھی دیں اور ٹھٹا کو بھی دیں. کم سے کم پاور اپنے پاس. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کلیئرٹی بالکل ہے اس کے اوپر. لیٹس کم ٹو پینما لیگ. آج جو وزیر اعظم کے وکیل نے دلائل دیے ہیں ان کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. آرٹیکل 66 کے تحت اسمبلی کی کارروائی کو عدالت میں نہیں لایا جا سکتا. وزیر اعظم کے بیان میں نہ کوئی تضاد ہے نہ غلط بیانی. اگر کوئی غلط بیانی ہو بھی تو استثناء حاصل ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولا, دوسری طرف استثناء بھی مانگ رہے ہیں. جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ بات کہی گئی کہ ہم نے استثناء نہیں مانگا. I'll come to اسد عمر صاحب as well, لیکن جو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ لیا ہے, پھر اس کے بعد حکومت کا موقف ہے ہم نے استثناء نہیں مانگا. اگر ہم آرٹیکل 66 پہ نظر ڈالیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس پہ استثناء ہے عدالت سے. دیکھیں جی, پہلی بات تو استثناء مانگا یا نہیں مانگا اس کا تو جواب بڑا سادہ سا ہے. استثناء پریس کانفرنس میں نہیں مانگا جاتا, استثناء ٹی وی ٹاک شو میں نہیں مانگا جاتا, استثناء کورٹ کے اندر مانگا جاتا ہے. کورٹ کے اندر وہ استثناء مانگ کے آئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سیاسی طور پہ یہ ایک انتہائی مہلک چیز کی ہے. ظاہر ہے کہ بہت ہی مجبوری کے اندر آ کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. ان کو اپنا کیس جو ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہے, اس لیے دفاع کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم, قانون چھوڑ دیں ذرا 2 سیکنڈ کے لیے, قانون بھول جائیں آپ. ملک کا وزیر اعظم, 3 دفعہ منتخب ہونے والا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ پارلیمان جس میں ہم سارے پاکستان کو درس دیتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں اس پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے, اس پارلیمان کے اندر کسی بھی شخص کو, کسی بھی ایم این اے کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور قانون نہیں اس کو پکڑ سکتا. ظاہر ہے یہ سیاسی طور پہ اتنی مہلک چیز ہے کہ وہ کورٹ کے باہر آ کے تو انہوں نے یہی کہنا تھا, لیکن کورٹ میں تو وہ کہہ رہے ہیں. وہ استثناء کی بات انہوں نے ایسے چلتے پھرتے نہیں ذکر کیا تھا, انہوں نے تو تقریباً پورا دن لگا دیا اس کے اوپر. تو استثناء بالکل مانگی ہے اور یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے, چھوٹا یو ٹرن نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے یہ کیس سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ نہیں سنا جا رہا.
وزیر اعظم کے وکیل پورے اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے پہلی ہیرنگ کے اندر, اور اس پوری ہیرنگ میں انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا, کیونکہ اب دفاع کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک قطری شہزادے کا خط تھا اس کی دھجیاں اڑ گئی تھیں, تو اب جو ہے وہ بالکل ٹیکنیکی بنیاد کے اوپر, اور اس پہ جو سب سے خوبصورت بات کی تھی, آخری چیز میں یہ کہوں گا, وہ جج صاحب جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہی تھی. شیخ رشید صاحب ذکر کر رہے تھے اپنی اس کے دلائل دینے کے اندر کہ جی حضرت عمر کا انہوں نے ذکر کیا کہ مسجد کے اندر بدو نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے, تو جج صاحب نے آگے کہا اور حضرت عمر نے جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ بارے ثبوت تم پر ہے. سیاسی لیڈر ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, قانون کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. رائٹ, بٹ سر قانون پر نظر بھی ایک ڈال لیتے ہیں. آرٹیکل 66 یہ کہہ رہا ہے ارکان اسمبلی کے استحقاقات کے حوالے سے کہ جو تابع مجلس شورا میں تقریر کی آزادی ہوگی, اور کوئی رکن مجلس شورا میں اپنی کی ہوئی تقریر یا دیے ہوئے کسی ووٹ کی نسبت کسی عدالت میں قانونی کارروائی کا حقدار نہیں ہوگا. سر اس کے یہ آپ اس قانون کو لڑ رہے ہیں, پلیڈ کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ بعد میں مصدر ملک صاحب نے کہا کہ ہم نہیں کر رہے. دیکھیں فریہ, آج میں کورٹ میں تھا اور ایک بہت منجھے ہوئے اور مائع ناز وکیل ہے, میں پہلے بھی ان کا بہت ہی مقتدی تھا, اب اور زیادہ ہو گیا ہوں. دا وے انہوں نے 1.5 گھنٹہ آن ہز لیگس وداؤٹ 10 سیکنڈ کی بھی شاید گیپ ہو, جس انداز میں انہوں نے سارے ہائی کورٹس کے اور ہمارے سپریم کورٹس کے اور الیکشن کمیشن کے, ان کی تعریف پھر کر لیں گے. جو میں بات بتانا تھا, مخدوم علی خان صاحب نے جو بات کی, سیریس وکالت کر رہے ہیں, یہاں پہ فنون لطیفہ نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے شیخ رشید صاحب یا ان کے وکیل آتے تھے اور باتیں کرتے تھے. تو آدھی تو ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ساری سو رہی تھی, ان کے سر سے گزر گیا وہ بول کیا رہے ہیں, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. اور انہوں نے دیکھیے جب آپ اسد عمر صاحب بھی سو رہے تھے, اسد عمر صاحب کو میں نے نہیں دیکھا, سامنے والے رو میں جو لوگ تھے وہ سارے سوتے رہے. اسد بھائی بھی ہوں گے یقیناً, اور یہ بھی شاید آرام فرما رہے ہوں گے وہاں پہ. مجھے تو یہ لگا کہ رات کو کنٹینر پہ اور دن کو سپریم کورٹ میں آرام فرماتے ہیں. اب استثنا دیکھیے, استثنا نہیں مانگے. جب انہوں نے بات کی, دیکھیے انہوں نے ہر اینگلز کو ایڈریس کیا ہے. ایچ اینڈ ایوری اینگل واز ایڈریس انڈر آرٹیکل 62, 63 اینڈ 66, اور ابھی وہ باقی ہے اور چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم آ کر کے آدھا سچ آدھا جھوٹ, آدھا سمجھا آدھا نہ سمجھا کر کے سپریم کورٹ کے باہر بیان کرتے ہیں, وہ میرے خیال سے پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. ترجمان بنے, اور خاص کر کے جب ان کی قیادت آ کے کھڑی ہوتی ہے, ہم تو رول آف لا پہ چلتے ہیں. اگر آرٹیکل 66 تمام پارلیمنٹرین کو ایک پروٹیکشن دے رہی ہے تو obviously we are pleading it, then sir we are just mentioning it, we are not pleading it, we just mentioned, nor the prime minister has made any statement which is wrong or he was lying before the parliament, he was not lying. مجھب بلوچ صاحب, یہ تاثر کیسا جائے گا لا اگر ہم ایک طرف رکھ دیں یا ہم دیگر جو پیرائے ہیں ایک طرف رکھیں, تاثر کیا جائے گا پبلک کو اگر ہم کہیں کہ ہم سے نہ پوچھا جائے ہم نے پارلیمنٹ میں کیا کہا, کیونکہ قانون ہمیں استثنا دیتا ہے. دیکھیں فریہ, سب سے پہلے تو میں اس بات کا آپ کے سامنے یاد کروں کہ آئین پاکستان کے تحت پارلیمنٹ جو ہے سپریم ادارہ ہے, اور اس کے بعد جتنے ادارے ہیں وہ سب اس کے سب آرڈینیٹ ہیں. اور پرائم منسٹر پاکستان نے یہ اسپیچ جو ہے پارلیمنٹ میں کی ہے, اور جب پارلیمنٹ میں جو سپریم ادارہ ہے پاکستان کے تحت جب کوئی اسپیچ کی جائے تو وہ منوان مانی جاتی ہے, قبول کی جاتی ہے, اور جو اس میں باتیں کی جاتی ہیں ایک طرح سے وہ ایڈمیشن ہوتا ہے. اب سپریم کورٹ میں آ کے ان وکیل صاحب نے نہیں, مخدوم علی خان صاحب نے, پریویس وکیل صاحب نے کہا کہ وہ تو جی ایک سیاسی بیان تھا. حالانکہ جو وکیل کھڑا ہوتا ہے, جو وکالت نامہ بندہ سائن کرتا ہے, وہ اس کے بیاف پہ بات کرتا ہے, جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اور صحیح کہتا ہے, اور وہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے کلائنٹ کو ہوتے ہیں. اب دیکھیں مخدوم علی خان صاحب نے آ کے وہ ٹوٹلی صرف اور صرف پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور میں کہوں گا, کیونکہ میں بھی ایک وکیل ہی ہوں چھوٹا موٹا, کہ وہ سکسیزفلی پاناما لیک سے جو ہے وہ ایشو کو ڈائیورٹ کر کے 62, 63 پہ لے آئے. اب وہ دو دن سے سپیچ تھی, دو سٹیج سٹیٹمنٹس تھی, خطابات تھے, وہ نیشن سے تھے. کیا وہ 66 میں آئیں گے؟
फरिया मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा हूँ। मैं देखें फरिया, टॉक शो में बात करना अलग है, मीडिया पे बात करना अलग है, एविडेंस दिखाना कैमरे के सामने अलग है। जो कोर्ट में जो डायलॉग होता है, कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो टोटल इन चीज़ों से डिफरेंट होता है। उसमें बारे सबूत की भी बात आती है, आर्ग्यूमेंट की भी बात आती है। अभी जिस तरह से निहाल हाशमी साहब ने मखदूम अली खान साहब का कहा, तो वो 62, 63 पे ले आए और उसी पे जो है 2-3 दिन से बात कर रहे हैं। जहाँ तक 66 की बात है, 66 की बात है, क्योंकि मेरा सवाल बड़ा सादा था, ये हम कानूनी लूप होल्स में चले गए। मेरा सवाल बिल्कुल सादा था कि एक तस जाएगा, अगर आप प्लीज ये करते हैं कि हमने जो बात की उसको, उससे हमें इस्तिस्ना है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते, तो तासुर किया जाएगा। क्योंकि कहा यह गया था कि हम हर बात आपके सामने करने के लिए तैयार है। एक नजर हम डालेंगे, दुनिया में पार्लियामेंट से गलत बयानी को नाकाबिले माफी जुर्म समझा जाता है और ऐसा करने पर अपने ओहदे से अलहदा होना पड़ता है। 14 अक्टूबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया के वजीर मादनियात और सनत को पार्लियामेंट से गलत बयानी पर अपने ओहदे से अलहदा होना पड़ा। 5 जून 1963 को बरतानिया के वजीर दिफा को एक स्कैंडल में पार्लियामेंट के सामने गलत बयानी करने पर अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। 10 अक्टूबर 2001 को जनूबी ऑस्ट्रेलिया के सरबराह हुकूमत को दोबारा एक तजारती मुआहदे के हवाले से पार्लियामेंट में गलत बयानी पर इस्तीफा देना पड़ा। ये 3 एग्जाम्पल्स हमने आपके किया। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। असद उमर साहब, बीबीसी की स्टोरी का बहुत चर्चा रहा, क्या हो सकता है कि आप इसको अदालत में लेकर आ जाएं? क्योंकि पीएमएलएन का मौक़िफ़ ये है कि बीबीसी की स्टोरी ने कानूनी तौर पे कुछ नहीं बदला। जो मिल्कियत के हवाले से जिन कंपनीज का नाम है उन्हीं का जिक्र है, शरीफ फैमिली का जिक्र नहीं है। देखिए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बड़े लोगों के पैगाम आ रहे थे कि देखें जी बीबीसी ने इतनी डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए हैं, आपको भी ये हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जहाँ से बीबीसी ने लिए ना, वही लंदन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, वहाँ की रियल एस्टेट के जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, वहाँ से हम ये सारे सर्टिफिकेट्स निकाल के सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं। तो बीबीसी ने तो जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी मुकम्मल तौर पे तायद कर दी, जो हम इतने अरसे से कह रहे थे, और वो तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो कोर्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। उससे कानूनी तौर पर फ़र्क क्या पड़ता है, मैं हर दफ़ा ये बोलता हूँ, ये तो जज साहब बताएंगे आखिर में कि फ़र्क क्या पड़ता है या नहीं। लेकिन फरिया, इससे पहले जो बात हो रही थी 66 की, अब आप पहले तो मैं उसकी बात कर रहा था कि वज़ीर आज़म के दिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप पार्लियामान के जमहूरियत की नज़र से आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम घर पे बैठ के सुन रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है, इफेक्टिवली हम यही कह रहे हैं ना, कि अगर कोई एमएनए पार्लियामान में खड़ा होकर झूठ बोलना चाहे तो उसको इस बात की इजाजत है। ठीक, ये किस किस्म की अखलाकियात का हम दर्ज दे रहे हैं? जब भी कानून को देखा जाता है तो उसकी कोई इंटेंशन देखी जाती है, एक ओरिजिनल फ्रेमर जो है उसके जहन में क्या था, एक मुख्तलिफ हो सकती है उसके अंदर, बट क्लियरली कानून के अंदर जब ये लिखा गया था, हाँ उसके अंदर शायद ये हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर आपको नहीं चैलेंज किया जा सकता, आपने कोई तकरीर कर दी, और इस किस्म की कई वजूहात हो सकती। क्लियरली ये तो नहीं हो सकता कि वहां पर लोग बैठे और उन्होंने कहा कि देखें पार्लियामान के अंदर हर एमएनए को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो मुल्क को, कौम को गुमराह कर सके, वो झूठ बोल सके। सारा पार्लियामानी निज़ाम इस बुनियाद पर चलता है कि जो हमेशा में बोला जाता है कि जी पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। की तरफ से यही लगा कि ये इस्तिस्ना नहीं है, तासुर ये आया कोर्ट की तरफ से, क्लियर तासुर आया है। साहब, अगर हम थोड़ा सा रिविजिट करें, जिस वक्त ज़रदारी साहब के इस्तिस्ना की बात हुई थी एज प्रेसिडेंट, पीएमएलएन शदीद मुखालफत करती रही है और न्यूमरस स्टेटमेंट्स आपके डिफरेंट लीडर्स की तरफ से जो उस इस्तिस्ना को सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से कहती थी कि नहीं, सियासी तौर पर जवाबदेह होना चाहिए। मोहतरमा, ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मांगा इस्तिस्ना। ये हुआ ये है कि एक वकील जो भट्ट साहब थे पहले, वो कॉर्पोरेट वकील थे, कमर्शियल वकील थे, कॉन्स्टिट्यूशनल वकील नहीं थे। उनको इदराक नहीं था कि स्टेटमेंट मेकिंग ए स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट क्या है, नहीं है, अंडर 66 क्या है। जो यहाँ पे मखदूम अली खान साहब ने उसको
جب ان کی باری آئی تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ اٹ واز اے اوور ویو اسٹیٹمنٹ. If you allow me, most respectfully, مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں نے آپ سے 3-4 دفعہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کہا استثناء ہے یا نہیں. سر آپ کو سمجھ آئیے کہ ہم نے نہیں کہا استثناء کا. دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا مجھے نہیں سمجھ آیا. why elaborating the statement made by the yes تھا یا no تھا. yes no کی بات نہیں. اس سے پہلے جو وکیل جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا سیاسی بیان ہے, سیاسی اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے, سیاسی کوئی بری چیز نہیں ہے, مگر جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا پرائم منسٹر نے اٹ واز این اوور ویو اسٹیٹمنٹ تھا, اوور ویو سارے چیزوں کی, اور وہ کوئی ایفیڈیوٹ نہیں تھا کہ آئٹم وائز اس میں انڈر اوتھ جا کر کے وہ جواب دے رہے ہوں. نہیں, اٹ واز این اوور ویو اسٹیٹمنٹ. تو اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل. پارلیمنٹ میں اوور ویو اسٹیٹمنٹ جواب دینے آئے تھے, دونوں کے پاس آئے تھے. کس کو جواب دینے آئے تھے؟ نہیں کیا بہت زیادہ نا جواب کس نے سوال پوچھا تھا کہ جواب دینے آئے تھے؟ اپوزیشن نے سوال پوچھا تھا. نہیں مسلسل سوال پوچھا تھا. عمران خان صاحب پہ تنقید ہوئی تھی, انہوں نے جواب نہیں دیا. والنٹری اسٹیٹمنٹ, والنٹری اسٹیٹمنٹ تھا. ہی واز ناٹ باؤنڈ ٹو ریپلائی دیٹ. اور انہوں نے دیکھیے جب آدمی کی نیت صاف ہوتی نہیں تھے پرائم منسٹر, نہیں اس ایشو پہ کوئی موشن تو نہیں. کیا کوئی موشن تھا, کوئی کال اٹینشن نوٹس تھی, کوئی ریزولیشن تھا, کوئی اس طرح کے موشن اگر ہو, کوئی درخواست ہو تو پھر جی بالکل ایڈجرنمنٹ موشن داخل کیا گیا تھا. وہ ایڈجرنمنٹ موشن پہ تقریر کرنے نہیں آئے تھے, لیکن ایڈجرنمنٹ موشن داخل کیا گیا تھا. اور آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ جو ہے پارلیمان کو جواب دہ ہے. لیکن جو وکیل صاحب کی بات کر رہے تھے, وکیل صاحب جو ہیں انہی وزیر اعظم نے, میاں نواز شریف نے سلمان بٹ کو پاکستان کا اٹارنی جنرل بنایا تھا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے کہ ایسے ایک شخص کو اٹارنی جنرل بنا دیا تھا وزیر اعظم نواز شریف نے, جس کو آئین ہی نہیں پتا. لیکن جو سب سے اہم بات ہو رہی ہے, دیکھیں آخر میں دفاع جو ہے وہ وکیل نہیں کرتا, دفاع کا فیصلہ جو ہے وہ خود موکل کرتا ہے جس کا وہ وکیل ہوتا ہے. میں اس کو ہاں الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے, لیکن قانوناً دفاع کیا کرنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. جہانگیر ترین صاحب کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کیا ڈسکوالیفیکیشن کا, وکیل نے وہاں پہ کھڑے ہو کر پوزیشن لی کہ مینٹینیبلٹی کو چیلنج کر دیا. اگلی میٹنگ ہوئی پارٹی کے اندر, جہانگیر ترین صاحب آئے, جہانگیر ترین نے کہا کہ میں آئی ریئلائز کہ یہ ہماری پارٹی کے موقف سے مختلف ہے, میں نے اپنے وکیل کو انسٹرکٹ کر دیا ہے. اگلی پیشی میں وکیل گیا, اس نے کہا جی میں نے مینٹینیبلٹی پہ جو سوال اٹھایا تھا میں واپس لیتا ہوں. تو امید یہ ہے کہ وزیر اعظم ابہام ختم کرنے کے لیے مخدوم علی خان کو یہ انسٹرکشن دیں گے. کل صبح مخدوم علی خان جا کے یہ ابہام دور کر دیں گے کہ ہم استثنا نہیں مانگ رہے. یہ چیز میں مانتا ہوں. آج میں نے ایک چیز دیکھا ہے ان کی پارٹی میں کوالٹی ہے کہ آج ان کے وکیل نے جا کے 1-2.5 سال سے ان کے الیکشن زیر سماعت ہے, جو فورن فنڈنگ ہے نا ان کی پارٹی کے الیکشن, تو انہوں نے کہا آپ متعصبانہ رویہ رکھتے ہیں, جس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو بڑا ڈانٹ پٹر کیا اور کہہ لیں آپ کافی ہیں متعصبانہ رویوں کے لیے, اور آج آپ ریٹرن اپولوجائز کریں. تو پھر ان کے اندر یہ کوالٹی دا سیم ڈے دے ہیو ٹینڈرڈ دی اپولوجیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب کو بڑا کلیئر انسٹرکشن ہر بارے انہوں نے تو الزام لگایا تھا. یہ تو الزام پارٹی ہے نا, یہ تو الزام لگانے ماہر ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے جناب کس بات کا ابہام ان کی ہے یا نہیں, تو سر بتا دیں ختم ہو جائے گا. یس اور نو. انہوں نے نہ اس طرح نہیں مانگا, انہوں نے تو ایکسپلین